تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو سب سے پہلی عبادت دی ہے وہ نماز کی عبادت ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا آسان سا حل بتاؤں کہ نماز پڑھو، نماز سے میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو اپنی امت والوں کو کی تھی وہ نماز کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہ چھوڑنا اور کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی۔ تو اب ایسی نماز جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، تو ایسی نماز کو ادا کرنے کے لیے سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرنی پڑے گی۔ جو شخص اپنی نماز میں جتنا سنتوں کا اہتمام کرے گا، جتنا مستحبات کا اہتمام کرے گا، اتنا اس شخص کو اللہ کا قرب ملتا جائے گا۔ اب نماز کے اندر ہر موقع کے اعتبار سے سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے موقع کی سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے موقع کی سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ اور قیام کے موقع کی سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جس کو قومہ کہتے ہیں، قومہ کی سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ رکوع کی سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ سجدہ کی سنتیں بھی ہیں اور سجدہ کے مستحبات بھی ہیں۔ سجدہ کے بعد جلسہ ہوتا ہے، اس جلسہ کی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ دوسری رکعت کی سنتیں اور مستحبات ہیں۔ تشہد کی سنتیں اور مستحبات ہیں۔ اور اسی طریقے سے سلام پھیرنا، سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سلام کی سنت اور مستحبات ہیں۔ اور انسان جب آخری قعدہ کرتا ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز کا جب دوسرا قعدہ ادا کرتا ہے، تو اس قعدہ کی سنتیں اور مستحبات ہیں۔ تو یہ کافی ساری سنت اور مستحبات ہیں۔ انسان اگر اپنی نماز میں ان سنت اور مستحبات کی رعایت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انسان کی نماز پھر وہ نماز بنے گی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، جو دل کا چین اور سکون بنے گی، اور جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کروا دے گی۔ تو ایسی نماز کی سنت اور مستحبات کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان تمام موقعوں کی سنتیں اور مستحبات وہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ان سنت اور مستحبات کو غور کے ساتھ سنیں اور ان کے مطابق اپنی نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کی سنتیں اور مستحبات ہیں، اور یہ 8 ہیں۔ 8 تکبیر تحریمہ کہنے کے موقع پہ 8 سنتیں اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1، انسان جب تکبیر تحریمہ کہنے جا رہا ہو تو قبلہ کے رخ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، سر یا کمر کو ذرا بھی نہ جھکائے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ قبلہ کے رخ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، سر یا کمر کو ذرا بھی نہ جھکائے۔ یعنی بعض لوگ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، کمر کو جھکا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ مسنون یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہو اور اپنے سر کو بھی نہ جھکائے، کمر کو بھی نہ جھکائے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کے موقع کی نمبر 1 سنت ہے۔ نمبر 2 سنت، دونوں پاؤں کا رخ بالکل سیدھا قبلہ کی جانب ہو، دائیں بائیں پاؤں کا رخ نہ ہو، پاؤں ترچھے نہ ہو۔ بعض لوگ اپنے پاؤں کی انگلیاں، پاؤں کا رخ ترچھا کر لیتے ہیں، دائیں بائیں ان کا رخ جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اپنے پاؤں کو اس طرح زمین پہ رکھیں کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ بالکل قبلہ کی طرف ہو، جیسے انسان کے جسم کا رخ ہے اس کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی ویسے ہو۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کے موقع پہ 2 نمبر سنت ہے۔ نمبر 3، دونوں قدموں کے درمیان
4 انگلیوں کا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے۔ 4 انگلیوں کا فاصلہ یہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہو۔ 4 انگلیوں سے کم کا فاصلہ ہوگا تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں 4 انگلیوں سے زیادہ جس انسان کی جتنی جسم کی ہیئت ہے اتنا وہ رکھے تو یہ ادب اور مستحب ہے۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں ہاتھوں کا کھلا اور سیدھا رکھنا نیت باندھنے کی طرح، یعنی جب انسان نیت باندھتا ہے تو اس وقت اس سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو کھلا اور سیدھا رکھے، ایسے کھلا رکھے جو انسان کے ہاتھوں کی ہیئت ہے اور ان کو سیدھا جو ہے وہ زمین کی طرف رخ ہو، تو یہ جو ہے وہ انسان کو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا اور سیدھا رکھنا یہ مسنون ہے اور مستحب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھیں اور کسی عمل کے اندر نہ رکھیں، بلکہ سیدھا رکھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رہیں۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھانا، یعنی انسان کے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے وہ کان کی لو کو چھو رہا ہو یا اس کے بالکل قریب ہو تو یہ تکبیر تحریمہ کے موقع کی 6 نمبر سنت تھی۔ 5 نمبر سنت اور 6 نمبر سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو نیچے گرائے بغیر باندھنا، دونوں ہاتھوں کو نیچے گرائے بغیر باندھنا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ایک دفعہ ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر باندھتے ہیں، تو ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو نیچے گرائے بغیر انسان باندھ لے۔ اور 7 نمبر سنت کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا سیدھا کھلا اپنی اصلی حالت پہ رکھنا، نہ تو بالکل کشادہ کر لینا، کھول لینا، اور نہ بالکل چپکا لینا۔ یعنی جب انسان تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے لیول پہ رکھے گا، نہ تو ان کو کھول لے گا، نہ بالکل کس کے باندھ لے گا، بند کر لے گا، بلکہ بالکل نارمل حالت پہ اپنے جو لیول پہ ہوتی ہے اس حالت میں انسان تکبیر تحریمہ کہے گا۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے گا یا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان یہ کام کرے گا۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ جب اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ لیں تو امام کی تکبیر کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی تکبیر کہے، یعنی مقتدی کی تکبیر کا امام صاحب کی تکبیر کے موافق اور مطابق ہونا یہ مسنون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب تو تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں اور مقتدی بہت دیر میں جا کے اپنے ہاتھوں کو باندھے، تو یہ خلاف سنت ہے، اچھا نہیں ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ بالکل مطابقت رکھے تکبیر کہنا چاہیے۔ تو یہ تو تھی تکبیر تحریمہ کے موقع کی سنتیں اور آداب۔ ہاتھ باندھنے کے مسنون امور کیا ہیں؟ ہاتھ باندھنے کے مسنون جو کام ہیں ان میں سے نمبر 1، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے گٹے پہ رکھیں گے۔ یہ ہتھیلی ہے اور یہ گٹا ہے تو اس کو ایسے رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے گٹے پہ رکھا جائے گا۔ نمبر 2، وہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں گے۔ یہ چھوٹی انگلی ہے یہ والی، اور یہ انگوٹھا اس کا حلقہ بنا کے ایسے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں گے۔ اور نمبر 3 سنت، یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ بائیں کلائی پر آ جائیں گے، ایسے سیدھی یہ بائیں کلائی پر آ جائیں گی۔ اور نمبر 4، اپنے ہاتھوں کو ناف سے نیچے رکھیں گے۔ ناف سے نیچے رکھنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نمبر 5، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے نہیں لٹکائیں گے بلکہ ایسے رکھیں گے۔ دیکھیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہ ذرا اونچے وہ نیچے، یہ بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی نیچے لٹک جاتی ہے۔ اب یہ نیچے لٹک جانا خلاف سنت ہے، بلکہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہ ایسے رہے گی اندر، ایسے۔
تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ہم اندر رکھیں گے اور یہ 3 انگلیوں سے اور انگلی انگوٹھے سے یہ بنا کے ہم اس کو ایسے پکڑیں گے، تو یہ سنت ہے۔ اور نمبر 6 سنت، قیام کی حالت میں اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پہ رکھیں گے، یعنی جہاں انسان سجدہ کرتا ہے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، تو قیام کی حالت میں نگاہوں کا وہاں تک رہنا یہ مسنون ہے۔ نگاہوں کا آگے ایسے کر لینا، دائیں بائیں دیکھتے رہنا، یہ خلاف سنت ہے اور نماز کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد مسنون اعمال وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ثنا کا پڑھنا، وہ مقتدی ہو تب بھی ثنا پڑھے گا، امام صاحب ہوں تب بھی ثنا پڑھی جائے گی، منفرد ہوں تب بھی ثنا پڑھے گا، مسبوق ہو یعنی کسی کی ایک رکعت رہ گئی ہے تو جب اپنی رکعت کو پورا کرے گا تب بھی ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا کہلاتی ہے۔ تو اس کو سارے ہی پڑھیں گے، البتہ اگر امام صاحب اپنی قرات کو شروع کر دیں تو پھر وہ اپنی ثنا روک دی جائے گی، پھر قرات کو سنا جائے گا۔ امام صاحب کے قرات شروع کر چکنے کے بعد ثنا کا پڑھنا جائز نہیں ہے، قرات سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی۔ نمبر 2 تعوذ کا پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلی رکعت میں تعوذ کا پڑھنا اور بسم اللہ کا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3 سنت مسنون قرات کا لحاظ کرنا، یعنی جو قرات جن رکعتوں میں مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں لمبی قرات کرنا، دوسری رکعت میں ذرا مختصر قرات کرنا، یہ مسنون ہے، اس کا لحاظ رکھنا۔ اسی طریقے سے فجر اور ظہر میں لمبی قرات کا کرنا، عصر اور عشاء میں درمیانی قرات کا کرنا اور مغرب میں مختصر قرات اور تلاوت کا کرنا، یہ مسنون ہے، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 4 قرات کی رفتار میں جلدی نہ کرنا، نہ بالکل آہستہ پڑھنا بلکہ درمیانی رفتار سے قرات کرنا، یعنی نہ تو بالکل وہ ترتیل سے نماز پڑھی جائے کہ بالکل آہستہ آہستہ جیسے قراء حضرات وہ سوریں لگا کے پڑھتے ہیں، نہ ہی بالکل تیز کے سمجھ نہ آئے بلکہ حذر کے ساتھ پڑھنا، درمیانی رفتار کے ساتھ وہ قرات کا کرنا۔ نمبر 5 سورہ فاتحہ کے اختتام پر آہستہ سے آمین کہنا، خواہ منفرد ہیں یا مقتدی ہیں یا امام ہیں، آہستہ سے آواز کہنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، احناف کے ہاں آہستہ قرات کہنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، باقی ائمہ کے ہاں بلند آواز سے ہے۔ تو بہرحال جو جس کو فالو کرتا ہے اس حساب سے آہستہ پڑھنا بھی سنت ہے اور بلند آواز سے کہہ لینا بھی باقی ائمہ کے ہاں مسنون ہے۔ نمبر 6 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یعنی فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت ساتھ نہیں ملائی جائے گی۔ نمبر 7 دوسری رکعت کے مقابلہ میں پہلی رکعت کو ذرا لمبا کر کے پڑھنا، پہلی رکعت میں لمبی قرات کرنا اور دوسری میں چھوٹی قرات کا کرنا، یہ 7 نمبر سنت ہے۔ اور خصوصاً فجر کی نماز میں اس کا لحاظ کرنا کہ فجر کی پہلی رکعت میں لمبی تلاوت کی جائے، دوسری رکعت میں چھوٹی تلاوت کی جائے، یہ ایک سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نمبر 8 دونوں پیروں پر زور دے کے کھڑا ہونا، یعنی دونوں پیروں پر برابر اور مساوی درجے کا زور ہو، ایسا نہیں کہ سارا زور بائیں پاؤں پہ ہو اور دائیں پاؤں کو انسان ذرا لٹکا کے رکھے، دونوں پاؤں پر زور ہو، کسی ایک پاؤں پہ زور دے کے کھڑا ہونا، دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ خلاف سنت اور خلاف مستحب ہے۔ رکوع کی سنتیں اور مستحبات کیا ہیں؟ رکوع کی سنتیں اور مستحبات، رکوع کے سنت اور مستحبات 13 ہیں، 13 سنت اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1 رکوع میں جاتے اور جھکتے ہوئے تکبیر یعنی اللہ اکبر کا کہنا، رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر کا کہنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2 سورت ختم کر چکنے کے بعد تکبیر شروع کرنا اور رکوع
پیٹھ کے برابر ہو جانے پر تکبیر کا ختم کرنا، یعنی جب سورت ختم کر لی تو تکبیر شروع کریں گے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر، اور یہ اکبر کی راہ جب ختم ہو تو اسی وقت وہ پیٹھ جو ہے وہ انسان اپنی برابر کر لے، تو یہ عمل رکوع میں جانے کا اور تکبیر کے کہنے کا برابر ہونا چاہیے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ نمبر 4، گھٹنوں کو پکڑتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا اور انگلیوں کا رخ پنڈلی کی جانب ہونا، یعنی جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو پکڑیں گے تو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور انگلیوں کا رخ وہ نیچے زمین کی طرف ہو، دائیں بائیں نہ ہو۔ نمبر 5، سر اور سورین کا بالکل برابر ہونا، سر اور سورین کا بالکل برابر ہونا، یعنی رکوع کے اندر کیفیت مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ ان کا سر اور سورین وہ برابر ہو، ایسا نہ ہو کہ سر اٹھا ہوا ہو اور کمر جو ہے وہ ذرا تھوڑی جھکی ہوئی ہو، بلکہ سورین اور سر دونوں برابر ہوں۔ یہ 5 نمبر سنت تھی۔ 6 نمبر، پیٹھ کا بالکل برابر ہونا، ٹیڑھا اور اس کے اندر کجی پن کا نہ ہونا، پیٹھ کا بالکل برابر ہونا۔ صحابہ فرماتے ہیں نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ ایسے برابر ہوا کرتی تھی، اگر کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو پانی کا پیالہ نہ گرتا۔ نمبر 7، پنڈلیوں کا سیدھا کھڑا رکھنا، ٹیڑھا یا جھکا نہ رکھنا، یعنی پنڈلیاں جو ہیں بالکل سیدھی رکھی جائیں گی، ان کے اندر خم نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو۔ نمبر 8، دونوں ہاتھوں کو پہلو اور سینے سے علیحدہ رکھنا، یعنی دونوں جو ہاتھ ہیں، کوہنیاں ہیں، بازو، یہ سینے سے علیحدہ اور جدا رہیں گے رکوع میں، ان کو سینے کے ساتھ لگا کے رکوع کرنا یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ نمبر 2، دونوں پیروں کا ایک دوسرے کے مقابل میں رکھنا، یعنی دونوں پاؤں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل میں رہیں گے، ایسا نہیں ہو کہ ایک پاؤں آگے ہے دوسرا پیچھے ہے، یا دونوں پاؤں کے اندر فرق اور فاصلہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے برابر سرابر رہیں۔ نمبر 10، پاؤں کو بالکل سیدھا قبلہ رخ کرنا، یعنی پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، پاؤں کی انگلیوں سے قبلہ سے نہیں پھیرا جائے گا، یہ 10 نمبر سنت ہے۔ اور 11 نمبر، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیحات کا کہنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ کہنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 12، رکوع کی حالت میں نگاہ کا پاؤں پر ہونا، جب رکوع کریں گے تو نظریں کہاں پہ ہوں گی؟ نظروں کا پاؤں پہ رکھنا، اپنے پاؤں کی انگوٹھے سے نظروں کا آگے نہ لے کے جانا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور نمبر 13، دونوں پاؤں پر برابر زور دینا، یعنی دونوں پاؤں پر زور دے کے رکوع کریں گے، تو یہ رکوع کی 13 سنتیں تھیں۔ رکوع سے اٹھنے وقت کی سنتیں کتنی ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ رکوع سے اٹھنے وقت کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھنا۔ نمبر 2، سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے سمیع اللہ کا شروع کرنا اور سیدھا ہونے کے بعد ختم کرنا، یعنی سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے سمیع اللہ شروع کریں گے اور جب وہ سیدھا ہو جائیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، قومہ میں تمام اعضاء کا ساکن اور مطمئن ہو جانا، یعنی قومہ جب ہم کریں گے تو ایسا نہیں کریں گے کہ پورا کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، بلکہ تمام اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، تمام اعضاء میں اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد 3 سی سنت تھی۔ چوتھی نمبر سنت کیا ہے کہ مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، اور جو منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ ساتھ ربنا لک الحمد کہیں گے، تو مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اکیلا نماز پڑھنے والا یا امام صاحب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ ساتھ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ قومہ سے سجدہ میں جانے کی سنت اور مستحبات وہ 6 ہیں، یعنی قومہ سے جب رکوع کے بعد کھڑے ہوئے قومہ سے سجدہ میں جانے کی 6 سنت اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے۔ نمبر 2، ابتدائے قیام میں تکبیر شروع کریں گے اور سجدہ میں جب پیشانی ٹیک لیں گے تو اللہ اکبر کی راہ کو ختم کریں گے،
ابتدائی قیام میں تکبیر شروع کریں گے، یعنی جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کہنا شروع کریں گے، اور یہ ختم کہاں پہ کریں گے؟ جب اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک لیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ جناب وہ تکبیر تو پہلے کہہ لی اور سجدے میں بعد میں گئے ہیں۔ تو قیام کے شروع میں ہم تکبیر اللہ کہنا شروع کریں گے، اور را جب اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیک لیں گے، جب را کو کہیں گے۔ نمبر 3، سجدہ کے لیے گھٹنے کے سہارے جھکیں گے، سر اور دھڑ کو پہلے نہیں جھکائیں گے۔ بعض لوگ سر اور دھڑ کو پہلے جھکا لیتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو بعد میں ٹیکتے ہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پہ رکھ کے وہ زمین پہ ٹیکنا، پھر ہاتھوں کا رکھنا، پھر پیشانی کا رکھنا، یہ سنت سجدے میں جانے کے لیے۔ نمبر 4، سر اور جسم کو سیدھا رکھتے ہوئے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے جھکیں گے۔ سر اور جسم کو بالکل سیدھا رکھ کے اس کے سہارے پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ نمبر 5، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر چہرے کو زمین پر رکھیں گے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر اپنے چہرے کو زمین پہ رکھیں گے۔ نمبر 6، پہلے ناک پھر پیشانی کو رکھیں گے اور زمین پر اچھی طرح سے ٹیک لیں گے، یعنی سجدے میں پہلے اپنی ناک کو رکھیں گے، پھر پیشانی پہ رکھیں گے اور زمین پہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ٹیک لیں گے۔ تو سجدہ میں جانے کی یہ 6 سنتیں اور مستحبات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے جتنے نماز کے اندر ارکان ہیں، رکوع، سجدہ، جلسہ قوم، ان کی سنت مستحبات ذکر کر رہا ہوں، تو سجدہ کی سنت اور مستحبات وہ 12 ہیں۔ 12 سجدے کی سنتیں اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ میں سر کو اس طرح رکھنا کہ ہتھیلیاں کانوں کے مقابل آ جائیں۔ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ میں سر کو اس طرح رکھیں گے کہ ہتھیلیاں کانوں کے مقابل آ جائیں۔ نمبر 2، سجدہ میں انگوٹھوں کا کان کے مقابل اور سیدھ میں آ جانا، کان یا گالوں سے ہتھیلیوں کا الگ رہنا، ملنا نہیں، یعنی ہماری جو ہتھیلیاں ہیں وہ کانوں سے اور گالوں سے الگ رہیں گی، کان اور گالوں کے ساتھ ملیں گی نہیں، اور دونوں ہتھیلیوں کا بالکل سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا جائے گا۔ یہ 2 نمبر سنت تھی۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا بالکل سیدھا ملا ہوا ہونا، اور بطور خاص انگوٹھوں کا شہادت کی انگلی کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی ایسے ملائیں گے، انگوٹھا جو ہے وہ کھلا نہیں رکھیں گے، انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے ساتھ ملا لیں گے تاکہ تمام انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے ساتھ ملائیں گے تاکہ تمام انگلیوں کا رخ وہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اگر ہم نے انگوٹھے کو ساتھ نہیں ملایا تو انگوٹھے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا، انگوٹھے کا رخ ہٹ جائے گا، جو کہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 4، سجدہ کی حالت میں کوہنیوں کا پہلو سے بالکل علیحدہ رہنا۔ نمبر 4 میں نے کیا ذکر کی کہ سجدہ کی حالت میں جو کوہنیاں ہیں پہلو سے بالکل علیحدہ رہیں گی۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں کا زمین سے بالکل الگ رہنا، دونوں ہاتھوں کا زمین سے بالکل الگ رہنا۔ نمبر 6، دونوں رانوں کا پیٹ سے الگ اور جدا رہنا۔ نمبر 7، سرین کا ایڑیوں سے الگ اٹھا ہوا رہنا، جو سرین ہے یہ ایڑیوں سے الگ رہے گی۔ ہاں، عورتوں کا وہ الگ طریقہ کہ اپنی سرین کو ایڑیوں کے ساتھ ملا لیں گی۔ نمبر 8، دونوں پیروں کی انگلیوں کا سرا مڑ کر قبلہ رخ ہو جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے پاؤں کی انگلیاں وہ قبلہ رخ نہیں کرتے بلکہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ میرے نبی کی سنت وہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا ہے، اور دونوں قدم پورے سجدہ کی حالت میں زمین پہ ٹکا کے رکھنا، پاؤں کو نہ اٹھانا، یہ نمبر 8 سنت تھی۔ نمبر 9، دونوں قدموں کا بالکل برابر سرابر ہونا، ایک ٹخنا دوسرے کے مقابل آ جائے، اس طرح یعنی کہ ایک ٹخنا
رکھنا دوسرے کے بالکل برابر سرابر ہو، یہ نہیں کہ ایک پاؤں آگے دوسرا پیچھے، یہ تو خلاف سنت ہو جائے گا۔ اور نمبر 10، سجدہ میں 3 مرتبہ تسبیحات کا کہنا، یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ تسبیحات کہیں جائیں گی۔ نمبر 11، ناک کی سخت ہڈی پر ناک کی سخت ہڈی کو زمین پر ٹیکنا، یعنی ناک کی جو سخت ہڈی ہے اسے زمین پر رکھا جائے گا، یہ نمبر 11 سنت تھی۔ اور نمبر 12، سجدہ کی حالت میں نظریں ناک پر جمی رہنا، سجدہ کی حالت میں نظریں ناک پر رہیں گی۔ تو یہ 12 جو ہیں وہ سجدے کی سنت اور مستحبات تھے۔ سجدہ سے اٹھنے کی سنتیں کتنی ہیں؟ سجدہ سے اٹھنے وقت وہ 5 سنت اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے اٹھیں گے۔ نمبر 2، سر اٹھانے سے پہلے تکبیر شروع کریں گے اور جلسہ میں اطمینان سے بیٹھنے کے بعد ختم کریں گے، یعنی جب سر اٹھائیں گے تو شروع کریں گے اور جب بیٹھ جائیں گے تو پھر تکبیر اللہ اکبر یہ اس وقت ختم ہوگی جب جلسہ میں اطمینان سے بیٹھ جائیں گے۔ نمبر 3، سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، یعنی جب سجدہ سے اٹھیں گے تو زمین سے پہلے اپنی پیشانی کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو، پھر دونوں ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھایا جائے گا۔ نمبر 4، اگر دوسری رکعت کے لیے دوسرے سجدہ سے کھڑے ہوئے ہیں تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے کھڑے ہوں گے۔ ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر زمین کے سہارے کھڑا ہونا خلاف سنت ہے۔ ہاں، بڑھاپے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی عمر میں وہ زمین کا سہارا لے کے ٹیک لگا کے کھڑا ہونا جائز ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے وہ سہارا لے کے کھڑا ہونا خلاف سنت ہے، بلکہ وہ اپنے گھٹنوں کے سہارے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 5، دونوں پیروں کے سہارے سیدھا اٹھ جانا، دونوں پیروں کے سہارے سیدھا اٹھ جانا یہ الگ سے سنت ہے، یعنی جب سجدہ سے اٹھیں گے تو دونوں پاؤں کے سہارا لے کے اٹھیں گے۔ یہ 5 سنتیں سجدہ سے اٹھنے کے وقت کی ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے سجدے سے اٹھ کے بیٹھتا ہے، اسے جلسہ کہا جاتا ہے، بیٹھنا، یہ تھوڑی دو دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس بیٹھنے کی بھی 12 سنتیں اور مستحبات ہیں، اس بیٹھنے کے دوران کی بھی 12 سنتیں اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان اور سکون سے بیٹھنا کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں، اتنے اطمینان اور سکون سے بیٹھنا کہ ہر عضو وہ اپنی جگہ پر چلا جائے، اسے ریلیکس مل جائے، یہ نمبر 1 سنت ہے۔ نمبر 2، دونوں سجدوں کے درمیان ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا، یعنی اتنی دیر بیٹھنا کہ انسان ایک دفعہ سبحان ربی العظیم یہ کہہ سکے، اتنی دیر بیٹھنا یہ مسنون ہے، یعنی زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بیٹھا اور فوراً سجدے میں دوسرے میں چلا گیا، ایک تسبیح کے درمیان بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کا ران اور گھٹنے کے قریب رکھنا کہ ہتھیلی تو ران پر اور انگلیاں گھٹنوں کے سرے پر آ جائیں، اس طرح رکھنا اپنے ہاتھوں کو کہ ہاتھ تو ران پر اور گھٹنے کے قریب رہیں۔ اور نمبر 4، ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا ہوا بالکل سیدھا ہونا، ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا ہوا اور بالکل سیدھا ہونا، یعنی ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ ہم بالکل ملائیں گے نہیں، نہ زیادہ کھلی رکھیں گے، بس اپنی نارمل حالت پہ رکھ کے اور ان کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوگا۔ نمبر 5، ہاتھوں کی انگلیوں کا نہ بالکل ملا ہوا ہونا اور نہ ہی بالکل الگ الگ ہونا۔ نمبر 6، انگلیوں کا سرا سیدھا قبلہ کی طرف ہونا، زمین کی جانب مڑا ہوا نہ ہو، بطور خاص کہ انگوٹھا جو ہے اس کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو، یعنی اس کو ہم دائیں بائیں طرف نہیں رکھیں گے بلکہ انگوٹھے کا سرا بھی وہ قبلہ کی طرف ہو، تو اس طریقے سے بیٹھا جائے گا۔ نمبر 7، بیٹھنے میں دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر کو بچھا لیں گے،
بائیں پیر کو بچھا لیں گے، دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے۔ نمبر 8، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ کی طرف کرنا، بیٹھا جو پاؤں ہوا ہے اس کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوں، اور جس پاؤں کو کھڑا رکھا ہے اس کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوں۔ نمبر 9، دائیں پیر کو اس طرح کھڑا رکھیں گے کہ انگلیوں کا سرا مڑ کر قبلہ کی جانب ہو جائے اور تلوے کا رخ پیچھے مشرق کی جانب ہو جائے۔ نمبر 10، بائیں پیر کو اس طرح زمین پر بچھائیں گے اور اس کی انگلیاں دائیں پیر سے اس طرح لگائیں کہ اس کے سہارے انگلیوں کے پورے اور سرے کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ یعنی بیٹھنے کا طریقہ ذکر کرنا ہے کہ بائیں پیر کو زمین پہ اس طرح بچھائیں اور انگلیاں اس طرح رکھیں دائیں پیر کے ساتھ کہ دائیں پیر کے ساتھ ٹکا کر ان کی انگلیوں کا رخ یعنی بائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اس کا اصل طریقہ تو انسان پریکٹیکلی وہ دکھا سکتا ہے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمائیں گے اور ہمارے آپ میں سے کوئی ایسا ویڈیو بنانے والا ہمیں مل جائے جو ساری ایک فزیکلی حیت نماز کا ڈھانچہ وہ پیش کیا جا سکے، تو انشاءاللہ یہ جتنی سنت اور مستحبات ہیں میں آپ حضرات کے سامنے وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ کر کے دکھا دوں گا۔ تو بہرحال ابھی تو آپ وہ سن کر ہی یا اپنے مقامی علماء سے پوچھ کے یہ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 11، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں اور کوہنیوں کا ران سے ملا ہوا ہونا۔ نمبر 12، بیٹھنے کی حالت میں نگاہ کا گود اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا، یعنی نگاہیں جو ہیں وہ گود اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوں گی، گھٹنے سے آگے نگاہیں نہ جائیں۔ یہ جلسہ کی 12 سنتیں تھیں۔ تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تشہد میں بیٹھنے کی 2 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، جس طرح 2 سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے اسی طرح قعدہ اولا اور قعدہ ثانیہ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ یعنی جلسہ میں بیٹھنے کی جو 12 سنتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں تو تشہد میں بھی وہی 12 سنتیں اپلائی کی جائیں گی تو تشہد بن جائے گا۔ اور نمبر 2، تشہد میں تشہد ابن مسعود جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ بہت سارے تشہد ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں، لیکن جو تشہد ہم پڑھتے ہیں یہ والا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ تشہد میں انگلی کے اشارے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تشہد میں انگلی کے اشارے کا مسنون طریقہ، اس کی بھی 7 سنتیں ہیں۔ انگلی کا اشارہ کرنا، اس کی 7 سنتیں اور مستحبات۔ نمبر 1، کلمہ شہادت میں لا الہ کے وقت اشارہ کرنا سنت ہے، یعنی انگلی کب اٹھائیں گے؟ لا الہ، لا پہ انگلی اٹھائیں گے، لا اس پہ انگلی اٹھا دیں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ نمبر 2، حلقہ بنا کر اشارہ کرنا مسنون ہے۔ حلقہ بنانے کا طریقہ یہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، یعنی انگلی کا یہ جو بڑے والی انگلی ہے اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کے اشارہ کرنا مسنون ہے، بغیر حلقہ بنائے اشارہ کرنا خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ یعنی انگلی کو رکھتے ہیں ایسے اوپر اٹھا دیتے ہیں، حلقہ نہیں بناتے، تو ایسے اشارہ کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 3، حلقے کا مسنون طریقہ وہ یہ ہے کہ مٹھی کو بند کر لیں گے اور یہ جو بڑی انگلی ہے ہماری سب سے شہادت کے ساتھ والی، اس کا اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں گے، مٹھی کو بند کر لیں گے اور پھر انگلی اٹھا لیں گے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے اندر بھی ایک دکھانے کی چیز ہے، تو یہ آپ اپنے ہاں کے مقامی علماء سے پوچھ لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھے سے ذکر فرما دیں گے۔ نمبر 4، شہادت کو قبلہ کی طرف اٹھاتے ہوئے اشارہ کریں گے، آسمان کی طرف نہ اٹھائیں گے، یعنی شہادت کی انگلی کو قبلہ کی طرف اٹھاتے ہوئے اشارہ کریں گے، آسمان کی طرف نہیں اٹھائیں گے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اشہد وہ تو اوپر اٹھا لیتے ہیں آسمان، ایسے نہیں اٹھائیں گے بلکہ ایسے اٹھائیں گے،
ایسے اٹھائیں گے کہ جب انگلی کو اٹھائیں تو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو، آسمان کی طرف نہ ہو۔ نمبر 5، لا الہ کے وقت شہادت کی انگلی کو اٹھائیں گے اور الا اللہ پر وہ شہادت والی انگلی کو گرا دیں گے۔ نمبر 6، شروع تشہد سے حلقہ نہیں بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تشہد شروع کیا تو حلقہ بنا دیں گے، بلکہ کلمہ شہادت کے وقت حلقہ بنائیں گے، یعنی جس وقت انگلی اٹھائیں گے اسی وقت حلقہ بنائیں گے، اس سے پہلے حلقہ نہیں بنائیں گے۔ اور نمبر 7، حلقہ کو اشہد واللہ کہنے کے بعد حلقہ ختم نہیں کر دیں گے، بلکہ سلام تک حلقے کو باقی رکھیں گے۔ جب ہم سلام پھیر دیں گے تو اس کا حلقہ ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہ تشہد کی 7 سنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تشہد کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو تیسری رکعت کے اٹھنے کے 4 سنت اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ نمبر 2، آخری سجدہ سے تکبیر کو شروع کریں گے اور سیدھے کھڑے ہونے پر تکبیر کو ختم کریں گے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کو سہارے ہم اٹھیں گے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پہ رکھتے ہوئے اس کے سہارے اٹھنا، ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر زمین کے سہارے اٹھنا خلاف سنت ہے۔ نمبر 4، بلا بیٹھے سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ 4 نمبر سنت ہے، یعنی ذرا وقفہ کے ساتھ بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا۔ یہ بڑھاپے کے اندر تو ٹھیک ہے یا عذر کی وجہ سے، لیکن بغیر عذر کے وہ بغیر وقفے کے کھڑے ہونا یہ مسنون ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کے مسنون اعمال کیا ہیں وہ 3 ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 سورہ فاتحہ پڑھنے کی صورت میں بسم اللہ کو بھی ساتھ پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسے۔ اور نمبر 3 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں خواہ امام ہو یا منفرد ہو، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا نہ ملانا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا نہ ملانا، یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملائی جائے گی۔ البتہ سنت اور نوافل کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورتوں کا ملانا بھی ضروری ہے۔ اب آخری قاعدہ کے 2 مسنون اعمال ہیں۔ آخری جو قاعدہ ہوتا ہے، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے، عشاء کی، ظہر کی، عصر کی، تو جو آخری قاعدہ اس کے 2 مسنون اعمال ہیں۔ نمبر 1 تشہد اور شہادت کے فارغ ہونے کے بعد درود شریف کا پڑھنا۔ تشہد کے پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ درود شریف، اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 درود شریف کے بعد قرآنی دعاؤں کا یا احادیث میں وارد شدہ دعاؤں کو پڑھا جائے گا۔ درود شریف کے بعد جو دعائیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں ربنا آتینا کے ساتھ، تو ربنا والی جتنی دعائیں ہیں ان کا پڑھنا، یا احادیث میں وہ دعائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے ان کا پڑھنا، ان دعاؤں کا پڑھنا وہ آخری رکعت کے آخری قاعدہ کے اندر کیا جائے۔ سلام کے سنت اور مستحبات کتنے ہیں؟ سلام پھیرنے کے وقت 10 سنت اور مستحبات ہیں۔ نمبر 1 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ادا کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے گا۔ نمبر 2 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ نمبر 3 دائیں اور بائیں رخ پہ اس طرح سلام پھیریں گے کہ اگر پیچھے والوں کو وہ سلام کرنے والے کا دایاں اور بایاں رخسار نظر آ جائے، یعنی اس طرح سلام پھیریں گے کہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اسے سلام پھیرنے والے کا دایاں، جب دائیں طرف سلام پھیرے تو دایاں رخسار نظر آئے، بائیں طرف سلام پھیرے تو بایاں رخسار نظر آئے۔ نمبر 4 سلام میں دائیں بائیں رخ اس طرح کرنا کہ دائیں سلام میں دایاں کندھا، بائیں سلام میں بایاں کندھا نظر آئے، یعنی کندھا نظر آ رہا ہو، یہ نہ دیکھا جائے دائیں بائیں کہ کون کون سا نمازی آیا کون کون سا نہیں آیا، تو کندھے پہ نگاہ رہیں گی۔ نمبر 5 دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف والے جتنے بھی نمازیہ انسان ہیں، فرشتے ہیں اور نیک جن ہیں، ان کی نیت کی جائے گی، یعنی نیت یہ کریں گے کہ دائیں طرف جب میں سلام پھیر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میرے دائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان پر میری سلامتی ہو، اور جب بائیں طرف ہم کریں سلام تو بائیں طرف والوں کی نیت کر لیں۔ نمبر 6 امام صاحب جو ہے مقتدیوں کی، فرشتوں کی اور نیک جنات کی نیت کریں گے۔ نمبر 7 اکیلے نماز پڑھنے والا جب سلام پھیرے تو
دائیں طرف پھیرے تو دائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کر لے، بائیں طرف پھیرے تو بائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کر لے، اور اگر مقتدی ہے تو مقتدی جب دائیں طرف پھیرے تو دائیں طرف کے نماز والوں کی نیت، اور امام صاحب اگر دائیں طرف ہے تو ان کی بھی نیت کر لے، جب بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں طرف والوں کی نیت کر لے، اور اگر امام صاحب بائیں طرف ہے مقتدی کے تو امام صاحب کی بھی نیت کر لے۔ نمبر 8، دوسرے سلام کا پہلے سلام سے کچھ آہستہ کہنا، پہلے سلام بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کیسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے کہیں گے۔ اور نمبر 9، اگر جماعت میں شریک ہیں تو امام کے سلام کے ساتھ سلام کرنا، دعا وغیرہ پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دعائیں ہم نے نہیں پڑھی اور امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں تو امام صاحب کے سلام کے ساتھ ہم بھی سلام کو پھیر دیں گے۔ نمبر 10، مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں انہیں مسبوق کہا جاتا ہے۔ مسبوق کو رکعت پورا کرنے کے لیے اٹھنے میں امام کے دوسرے سلام کا انتظار کرنا، یعنی امام صاحب جب دوسرا سلام کر لیں تو مسبوق کو اس وقت اٹھنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اٹھنا یہ خلاف مستحب ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔